الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ آج ہم حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ ادویہ رحمۃ اللہ علیہا اور ایک چور کی حکایت سنیں گے۔ تو آئیے اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے درود شریف کی فضیلت سن لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو حضرت سیدہ تنا رابعہ بصریہ ادویہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر رات کے وقت ایک چور داخل ہوا۔ اس نے ہر طرف تلاشی کی لیکن سوائے ایک لوٹے کے کوئی چیز نہ ملی۔ تو جب وہ جانے لگا تو حضرت سیدہ تنا رابعہ بصریہ ادویہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم چور ہو تو خالی نہیں جاؤ گے۔ جب چور کو کچھ نہ ملا، ادھر ادھر تلاشی لینے کے بعد جانے لگا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس چور کو روک لیا اور کہا کہ اگر تم چور ہو تو خالی نہیں جاؤ گے۔ اس نے کہا مجھے تو کوئی شے نہیں ملی، یعنی کہ اس چور نے کہا مجھے تو کچھ نہیں ملا۔ فرمایا اے غریب، اس لوٹے سے وضو کر کے کمرے میں داخل ہو جا اور 2 رکعت نماز ادا کر، یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر جا۔ یعنی کہ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ ادویہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اس لوٹے میں پانی لو اور وضو کرو اور 2 رکعت نماز ادا کرو، یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر جائے گا تو، یعنی کہ اس چور سے کہا۔ تو اس نے وضو کیا اور جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو حضرت سیدہ تنا رابعہ ادویہ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی، اے میرے پیارے پیارے اللہ، اے میرے پروردگار، یہ شخص میرے پاس آیا لیکن اس کو کچھ نہ ملا، اب میں نے اسے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے، اسے اپنے فضل و کرم سے محروم نہ کرنا۔ اس چور کو عبادت کی ایسی لذت نصیب ہوئی کہ رات کے آخری حصے تک وہ نماز میں مشغول رہا، نہ یعنی کہ وہ نماز پڑھتا رہا، آخری حصے تک وہ نماز پڑھتا رہا۔ سحری کے وقت آپ کے پاس تشریف لے گئی، یعنی کہ اس چور کے پاس آپ رحمت اللہ علیہ اس چور کے پاس تشریف لے گئی تو وہ حالت سجدہ میں، یعنی کہ وہ چور حالت سجدہ میں تھا اور اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے نفس، جب میرا رب کریم مجھ سے پوچھے گا کہ میری نافرمانیاں کرتے ہوئے تجھے حیا نہ آئی، تو اگرچہ میری مخلوق سے گناہ چھپاتا رہا، یعنی کہ لوگوں سے گناہ اپنے چھپاتا رہا، مگر اب گناہوں کی گٹھری لے کر میری بارگاہ میں پیش ہے۔ اے نفس، اگر رب العزت مجھے عتاب یعنی کہ ملامت کرے گا اور اپنی بارگاہ رحمت سے دور کر دے گا تو میں کیا کروں گا؟ تو جب وہ فارغ ہوا، یعنی کہ نماز سے فارغ ہو گیا، تو آپ نے پوچھا، یعنی کہ حضرت سیدہ تنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اے بھائی، رات کیسے گزری؟ تو وہ چور بولا، میں نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب باری کی بارگاہ میں کھڑا رہا، یعنی کہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا رہا، تو اس نے میرا ٹیڑھا پن درست کر دیا، میری معذرت قبول فرما لی اور میرے گناہ بخش دیے اور مجھے مقصد تک پہنچا دیا۔ یعنی کہ جو حضرت سیدہ تنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی وہ دعا قبول ہوئی، تو وہ چور سیدھے رستے پر آ گیا۔ تو پھر وہ شخص چہرے پر حیرانی اور پریشانی کے آثار لیے چلا گیا۔ حضرت سیدہ تنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر عرض کی، اے میرے پرور
دیگار اے میرے پیارے پیارے اللہ، یہ شخص تیری بارگاہ میں ایک گھڑی کھڑا ہوا تو تو نے اسے قبول کر لیا، اور میں کب سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں، کیا تو نے مجھے بھی قبول فرما لیا ہے؟ یعنی کہ حضرت سیداتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ سوال کیا، کیا تو نے مجھے قبول فرما لیا ہے؟ میں کب سے کھڑی ہوں تیری بارگاہ میں، لیکن وہ جو چور ہے وہ چند گھڑی تیری بارگاہ میں کھڑا ہوا تو اس کو آپ نے قبول فرما لیا، تو کیا مجھے بھی قبول فرما لیا ہے؟ اچانک آپ نے دل کے کانوں سے یہ آواز آئی، اے رابعہ، ہم نے اسے تیری ہی وجہ سے قبول کیا اور تیری ہی وجہ سے اپنی نزدیکی عنایت فرمائی۔ اللہ رب العزت کہ ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب